بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے برکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل کے ساتھ انشاءاللہ جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک بہت پیاری ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی سے نوازے، آپ کی تمام خواہش حاجات کو پورا کرے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں میاں بیوی کی 3 عادتیں گھر میں غربت اور مفلسی لاتی ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی بھی بھول کر نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھروں میں سما جائے گا۔ تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانیوں کی مصیبتوں کی دل میں پھنس جاؤ گے، اسی طرح پھنسو گے کہ باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا، کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ 3 کام کبھی بھول کر نہ کرنا۔ آخر وہ 3 کام کون سے ہیں جن کے کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں میں مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان سے جانتے ہیں کہ وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں۔ تو ایک شخص دور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا، اچانک کہیں چلا گیا اور یہ معلوم نہیں ہوا کہاں گیا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کہیں لمبے سفر کو گئے، واپسی پر آئے تھکے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک گھر دیکھا، گھر کی ایک دیوار تھی، اس رستے پہ آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، سواری سے نیچے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، آپ نے سنا اس گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا شوہر اسے مارتا چلاتا جا رہا تھا، ڈانٹتا جا رہا تھا، گالی گلوچ کر رہا تھا، تانے دے رہا تھا۔ وہ بدبخت، جب سے تو میری گھر میں آئی ہے میں غربت کا شکار ہو گیا ہوں، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں تنگیوں میں گر گیا ہوں، پریشانیوں میں گر گیا ہوں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، امیری کے جنازے نکالے گئے، غربت عروج پر آ گئی، میرے لیے قیامت بن گئی تو میرے لیے عذاب بن گئی۔ بیوی آگے سے رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب سنا، آپ اٹھے، ان کے گھر کا دروازہ کھٹکایا، وہ شخص باہر نکلا، دیکھا کہ پتہ چلا یہ اس شخص کا گھر ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا، وہ اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہوئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بتا بیوی کو کیوں ڈانٹ رہے ہو، بیوی کو کیوں رلا رہے ہو، کیوں تڑپا رہے ہو؟ اس نے کہا یا علی، یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے دوسری عورت بچے جنم دیتی ہے، بچہ پیدا کرتی ہے، اس نے غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورت بیٹیاں پیدا کرتی ہے، رحمت پیدا کرتی ہے، نعمت پیدا کرتی ہے، اس نے میرے لیے زوال پیدا کیا ہے، اس نے میرے لیے غربت کو پیدا کیا ہے۔ جب سے یہ آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں، میں تو دن بدن غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا ایک بات بتا، یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹ رہا ہے، کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی، عورت کی آنکھ سے بے تحاشا آنسو نکل گئے۔ عورت رو کر کہنے لگی یا امیر المومنین، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں، میں جہنم میں ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہے۔ وہ اس طرح جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا یہ شوہر مجھے تانے دینے لگا کہ تیرے باپ نے مجھے جہیز نہیں دیا، کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہ دو، میں نے کچھ نہیں لینا، اور اب جب بیاہ کر آ گئی ہوں پھر مجھے تانے دیتا ہے تیرے باپ نے تجھے کچھ نہیں دیا۔ یہ چارپائی میری، یہ بستر میری، یہ گھر میرا، سب کچھ میرا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ مجھے تانے دیتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، غیر عورتوں کے سامنے مجھے بے عزتی کرتا ہے، غیروں کے سامنے میری تذلیل کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے، اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، اخلاص بانٹے، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا ہے، نہ محبت دیکھی، اچھا اخلاق دیکھا ہے۔ یہ جب باہر جاتا ہے باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، لوگ کہیں تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، جیسے ہی گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے میری
زندگی کو اجرن بنا دیا ہے، اب مجھے یہ مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یا امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اب اس کے سوا تو میرا اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، اس کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ یہ مجھے مارتا ہے، مجھے ڈانٹتا ہے، قبول ہے، ذلت بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم از کم اس کو بولو یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کرتوتیں ایسی کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتی ہیں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتا ہے پریشانیوں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں، غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے، تو بندہ دن بہ دن تنگ ہوتا ہے، نظر آتا ہے، پریشان ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں آتی، انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 کام بھول کر بھی کبھی مت کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا علی وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالی دینا۔ جو شخص بیوی کو گالی دیتا ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالی دینا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجے نہ اپناؤ، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو طعنے دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تیسرا کام، نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا۔ یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے، شیطان کو راضی کرتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، ڈانٹتا ہے، یہ تو رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر رہا ہو، اور رب ناراض ہے تو پھر رحمت تمہارے گھر کیسے آئے گی؟ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اس گھر میں بھی غربت بہت زیادہ آتی ہے جو بیوی اپنے مرد کی نافرمانی کرتی ہے۔ بیوی کو بھی اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، چند لمحے زندگی کے ہیں، پتہ نہیں کب شام ہو جانی ہے، تو خدا را سلوک اتفاق پیار سے رہیں۔ ان جو 3 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان بتایا ہے، ان سے گریز کیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھروں سے تنگ دستی ختم ہو جائے گی، خوشیاں ہی خوشیاں آپ کے گھروں میں دستک دیں گی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پیاری پیاری ویڈیو کے ساتھ